وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ پورے ملک کی طرح کھپروں میں بھی دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام نورانی مسجد سے فیضان مدینہ تک ایک پروقار ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف اتاری، مفتی احمد علی سکندری اور دیگر کر رہے تھے۔ اس موقع پر علماء اکرام کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جب آقا کی ولادت ہوئی تو کفر کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دونوں جہانوں کے سردار کے پیروکار بن جائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا ہوں، جس سے ہماری دونوں جہاں کی زندگی سنور سکے۔ اس موقع پر علماء اکرام کا کہنا تھا کہ فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکے بنا کر جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ریلی میں پیدل اور موٹر سائیکلوں پر سوار بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ریلی میں ہر طرف درود و سلام کی صدائیں بلند تھی۔ ریلی فیضان مدینہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ عاشقان رسول کے لیے لنگر کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جبکہ سیکورٹی کی جانب سے پولیس کے چاقو چوبند دستے سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھرپور عظیم اور عقیدت سے منائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ سالانہ اجتماع میں ریلی الحمدللہ یہ فیضان مدینہ کی طرف جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین و دنیا کی اور پاکستان کی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان فوج کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی جلوس اس وقت رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف، اور صرف اور کوئی پیغام نہیں ہے، دعوت اسلامی کا پیغام ہے اس کے مصطفیٰ کا کہ آپ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے ہیں۔ دنیا میں کفر کا اندھیرا تھا، اسلام کا نور پھیلا، اجالا ہو گیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں جوگ در جوگ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور قیامت تک یوں ہی سرکار کا چرچا بلند ہوتا رہے گا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ماؤں کو عزت ملی، بہنوں کو عزت ملی، بیٹیوں کو عزت ملی، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی جو ہے عزت میں اضافہ ہوا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو کہ ہر ایک مومن کے دل میں بستی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ حضور کا چرچا ہے، حضور کا میلاد ہے، تا قیامت چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ فرانس میں جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں حضور پاک کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آسمان پر چاند کو دیکھ کر کتے بھونکتے رہتے ہیں، تو ان کے بھونکنے سے، ان کے گستاخانہ خاکے بنانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ العزیز فرانس کو فرانس ہی میں رہنے والے مسلمانوں کے ذریعے نیست و نابود فرما دے گا۔ رب کائنات انشاءاللہ عز و جل اگر توفیق ملی تو میں گناہ گار بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ اگر توفیق ملی، کوئی سعادت نصیب ہوئی تو فرانس کے کتوں سے اعلان جہاد کیا جائے گا، اور وہاں پر جا کر ان کتوں کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بتائی جائے گی کہ جس کے غلاموں میں اتنی جرت ہے اس آقا کا مقام کیا ہوگا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس عمل پر اقوام متحدہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کی لگام کو، ان کو جو ہے لگام دی جائے، ان کو جو ہے ان کو لگام ڈالی جائے، ان کو روکا جائے کہ کسی کے ایمان کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami newshd.com۔